الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلے دروس میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عرصہ آپ کے اپنے دادا کے ساتھ گزارے ہیں، کافی محبت و شفقت کے ساتھ یہ عرصہ گزرا، اور اس میں ایسے واقعات بھی پیش آتے گئے کہ لوگ عبد المطلب کے پاس آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے کہ یہ بچہ اب اس امت کا نبی ہونے والا ہے، یہ بچہ آخری نبی ہونے والا ہے۔ یہ تفصیلات ہم نے پچھلے دروس میں بیان کر دی۔ اب ان میں سے ایک واقعہ انہی بشارتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے ہم پھر بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کا نام سیف بن ذی یزن تھا، اس نے بھی حضرت عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت دی تھی، خبر سنائی تھی۔ سیف بن ذی یزن کون تھا؟ تو سیف بن ذی یزن یہ یمن کے رہنے والا ایک شخص تھا، وہاں کا ایک حاکم تھا، اور یہ ملک یمن ملک حبشہ کے تحت رہتا تھا، وہاں پر چلتا تھا۔ لیکن یمن والوں کو حبشہ والوں کی حکومت پسند نہیں تھی، تو یمن والوں نے روم کی شہنشاہیت سے مدد طلب کی تاکہ حبشہ والوں سے لڑ کر اس حبشہ پر اپنا قبضہ کرے، وہاں پر اپنا حق جتائے۔ لیکن روم کے شہنشاہ نے یمن والوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ یمن والے پھر ایران کے بادشاہ کے پاس گئے، وہاں پر جا کر اس سے مدد طلب کی اور کہا کہ ہم حبشہ والوں سے لڑ کر اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر جو ہمارا حق تھا، آبائی حق، اس حق کو پانا چاہتے ہیں۔ تو ایران والوں نے یمن کی مدد کی، تو یمن اور ایران یہ دونوں سلطنتیں مل کر حبشہ سے لڑی، اور اس جنگ میں اب حبشہ کا جو فرمان روا تھا مسروق، وہ مارا گیا، اور یہ ملک یمن حبشہ پر غالب آ گیا، اور حبشہ پر ملک یمن کی حکومت ہو گئی۔ تو لہذا جب یہ واقعہ پیش آیا کہ یمن حبشہ والوں پر غالب، ملک یمن ملک حبشہ پر غالب آ گیا اور آ کر وہاں پر ملک یمن والوں کی حکومت حبشہ پر بھی قائم ہو گئی، تو اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد مکے سے کئی وفود نکلے تھے۔ وفد کہتے ہیں 40 آدمی کی جماعت کو۔ تو عرب کے کئی وفود اس بادشاہ کے پاس گئے، سیف بن ذی یزن کے پاس جا کر اس کو مبارکبادیں پیش کی، کیونکہ مکے کے لوگ سرما میں یمن کو آتے تھے تجارت کے لیے، تو لہذا کیونکہ یہاں کا بادشاہ حبشہ پر بھی قابض ہو چکا ہے، ان کا ایک اخلاقی فریضہ تھا کہ یہاں پر جائے اور بادشاہ کو مبارکباد دے، تو لہذا عرب کے وفود یہاں پر ملک یمن سیف بن ذی یزن کے پاس آئے اور آ کر اس کو مبارکباد پیش کی۔ اس وفود میں سے ایک وفد قریش کا بھی تھا، جس کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے امیر تھے۔ آپ اپنے وفد کو لے کر ملک یمن آئے، وہاں پر سیف بن ذی یزن کے محل گئے اور جا کر اس کو مبارکباد پیش کی، اور تمام وفد کی جانب سے آپ ہی نے گفتگو فرمائی۔ تو سیف بن ذی یزن نے تمام لوگوں سے ملاقات کی اور کہا کہ تمام لوگوں کو مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے۔ تو جتنے لوگ آئے تھے تمام لوگوں کو مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا، اور حضرت عبد المطلب سے سیف بن ذی یزن گفتگو کرتا رہا۔ اب حضرت عبد المطلب ادھر الگ سے مقام پر رہا کرتے تھے، اور یہ تمام کے تمام مہمان لوگ یہ الگ سے مہمان خانے میں ہوا کرتے تھے۔ ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا، سیف بن ذی یزن نے ان لوگوں کو نہ جانے کی اجازت دی، نہ ان سے ملاقات ہوئی، اور ایک مہینے کے بعد تمام لوگوں کو بلایا اور حضرت عبد المطلب کو ہی بلوا کر سیف بن ذی یزن نے حضرت عبد المطلب کو تنہائی میں لے جا کر اکیلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب، مجھے جو کچھ معلومات ہے میں انہیں تمہیں بطور امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ پھر کہنے لگا، لیکن میں نے آپ ہی کو اس کا اہل سمجھا، کیونکہ آپ ہی اس کا مرکز ہیں، اس امانتوں کا مرکز ہے، اس لیے آپ کو اس امر کی اطلاع دیتا ہوں، مگر یہ بات آپ کے سینے میں محفوظ اور راز رہنی چاہیے جب تک خود حق تعالیٰ ہی اس کے افشا کا حکم نہ دے۔ بہرحال وہ اپنے ایک اہم امر کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی سیف بن ذی یزن نے تمام باتیں کی اور کہا کہ یہ باتوں کو اپنے پاس ہی محفوظ رکھنا، اس کو لوگوں پر بیان نہیں کرنا۔ پھر سیف بن ذی یزن پھر کہنے لگا،
میں اس مخفی علم اور پوشیدہ کتاب میں جسے ہم نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور اپنے سوا دوسروں سے یہ علم اور یہ کتاب پوشیدہ رکھا ہوا ہے، ایک عظیم الشان خبر اور بہت بڑی بلندی و مرتبے کا ظہور پاتا ہوں، جس میں تمام انسانوں کو حیات میں عظمت و شرف اور موت کے بعد فضیلت و برتری حاصل ہوں گی، اور آپ کی قوم کو عام طور سے اور آپ کو خاص طور سے شرف حاصل ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے شاہ، جیسا آپ نے کہا، وہ بھلائی، وہ راز اور وہ خوشخبری کیا ہے، فرمائیے۔ ابن سیف بن ذی یزن نے کہا، تہامہ میں ایک ایسا بچہ ہوگا کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان، یعنی پیٹھ میں گردن کے تھوڑا نیچے، شانوں کے درمیان ابھرتے ہوئے گوشت کی مہر ہوگی، تو اسے قیامت تک تمام عالم کی سرداری حاصل رہے گی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ سے ہر ملامت و برائی دور رہے۔ بلا شبہ آپ نے وہ خبر سنائی ہے جو کسی دوسرے نے نہیں سنائی۔ اگر شاہی عظمت و جلال مانے نہ ہوتا تو میں اس کی تفصیل معلوم کرنے کی خواہش کرتا تاکہ اس سے میری مسرت دوبالا ہو جاتی۔ سیف بن ذی یزن نے کہا، اس بچے کی ولادت کا یہی زمانہ ہے اور ممکن ہے وہ پیدا ہو چکا ہو۔ اس کے والدین وفات پا جائیں گے اور اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہمیں یہ بات متعدد مرتبہ معلوم ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ اسے اعلانیہ مبعوث فرمائیں گا اور ہم میں سے اس کے معاون و مددگار بنائیں گا، جن کے ذریعے اس کے دوستوں کو عزت سے نوازے گا اور دشمنوں کو ذلت و رسوائی سے ہمکنار کرے گا۔ وہ روئے زمین کے بہترین علاقوں کو فتح کرے گا۔ لوگ اس کے اعوان و انصار کی مثال دیا کریں گے، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے ہی، عام انسانوں میں سے ہی اس اللہ کے خاص بندے رسول کی مدد کریں گا، اور ان کے اعوان یعنی مدد کرنے والے، انصار یعنی مدد کرنے والے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدد کرنے والے رہیں گے، ایسی مدد کریں گے، حضور کا ایسا ساتھ دیں گے کہ لوگ ان کی مثال دیا کریں گے، اور وہ تمام ادیان کو یعنی تمام دینوں کو باطل قرار دے دے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، خدائے رحمان کی عبادت کرے گا۔ اس کا قول محکم، قطعی اور فیصلہ کن ہوگا۔ اس کا حکم سر تا سر مبنی بر احتیاط و انصاف ہوگا۔ وہ بھلائی کا حکم دے گا اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوگا، برائیوں سے منع کرے گا اور خود بھی رکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ کی عمر دراز ہو اور آپ کی عزت مزید بلند ہو، کیا آپ بعض امور کی مزید وضاحت فرما کر مجھے مسرت کا موقع عنایت فرمائیں گے؟ تو سیف بن ذی یزن نے کہا، تنابوں والے خیموں، ان کے نشانات اور کھمبوں کی قسم، اے عبد المطلب، آپ ہی اس نو مولود ہستی کے دادا ہیں۔ اے عبد المطلب، سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کا دل ٹھنڈا اور آپ کی بات سر بلند رہے۔ میں نے آپ سے جو کچھ بیان کیا ہے، آپ اس کے متعلق کیا معلومات رکھتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے بادشاہ، میرا ایک بیٹا تھا جس سے میں بے حد محبت کرتا اور اس پر بہت مہربانی و شفقت کرتا تھا۔ میں نے اپنی قوم کی سب سے زیادہ معزز خاتون سے اس کی شادی کر دی تھی، جس کا نام آمینہ بنت وہب بن عبد مناف تھا۔ اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا مہر کی طرح ہے، اور وہ تمام علامتیں موجود ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس کی پرورش میں اور اس کا چچا کرتے ہیں۔ سیف بن ذی یزن نے کہا، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہی سب آپ بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے اس فرزند کی حفاظت کیجیے، خاص کر یہودیوں سے اسے بچائے رکھے، اس لیے کہ وہ لوگ اس کے سخت دشمن ہیں، لیکن حق تعالی انہیں ہرگز اس پر غالب نہ آنے دے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اسے آپ اس جماعت سے پوشیدہ رکھیں جو آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے ان پر اطمینان نہیں۔ ممکن ہے ان میں ایسے حاسد پیدا ہو جائیں جو آپ کی امارت اور سرداری کی مخالفت کرنے لگے اور آپ کی راہ میں مشکلات کھڑی کر دے اور کانٹے بو دے، پھر وہ اور ان کی اولاد آپ کی مخالفت میں جو کرنا چاہیں کر گزرے۔ اگر میں یہ نہ جانتا کہ مجھے اس فرزند کی بعثت سے قبل ہی موت آ جائے گی تو میں اپنے گھوڑے پر سوار اور پاپیادہ چل کر ان کے دار ہجرت یثرب یعنی مدینے کو پہنچ جاتا۔ یعنی اگر مجھ کو معلوم نہ ہوتا کہ میں پہلے وفات کرنے والا تو میں ایسا کرتا، لیکن مجھ کو معلوم ہے
کہ میں ان کے ہجرت کرنے سے پہلے میں انتقال کر جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی رہنما کتاب اور قدیم علم میں یہ خبر پاتا ہوں کہ یثرب ان کی ہجرت گاہ اور ان کی نصرت و مدد کا مقام ہے۔ اگر میں انہیں آفتوں سے نہ بچانا چاہتا اور مجھے ان پر مصائب و شدائد کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کے بچپن ہی میں ان امور کا اعلان کر دیتا اور عربوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت دیتا، لیکن مجھ کو خوف ہے کہ اگر میں بتا دوں گا تو ان پر مصیبتیں آ جائیں گی، شدائد آ جائیں گے، خطرہ ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اسی لیے میں اس بات کو پردے میں رکھ رہا ہوں۔ اور آگے کہنے لگا، لیکن آپ کے ساتھیوں کے خوف سے ایسا کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے اس مہم کو آپ کے سپرد کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ برسیف بن ذی یزن نے حکم دیا کہ یہ جو وفد عرب سے آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں سے ہر شخص کو 10 غلام، 10 حبشی باندیاں، 5 رطل چاندی، 10 لمبی چادریں، عنبر کا ایک ڈبہ عطیے کے طور پر دیے جائیں، اور عبد المطلب کو ہر چیز 10 گنا دینے کا حکم دیا، اور آپ سے کہا جب یہ سال گزر جائے تو مجھے اس بچے کے حالات پر مطلع کرنا۔ مگر 1 سال پورا نہ ہوا تھا کہ سیف بن ذی یزن کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے گروہ قریش، بادشاہ کی کثیر داد کی وجہ سے تم مجھ پر رشک نہ کرو کہ یہ تو فنا اور ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن میرے اور میرے بعد کی نسلوں کے لیے وہ باتیں قابل رشک ہے جن کا ذکر خیر بادشاہ نے مجھ سے کیا ہے اور جو ہمارے لیے باعث صد عز و افتخار ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، کچھ عرصے بعد تم سب پر ان کا راز از خود اظہار ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب جب مکہ آئے، 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہو گئی اور آپ کی طبیعت، حضرت عبد المطلب کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور وہ ناز و نعم، لاڑ پیار اور شفقت و محبت کی اس نامانوس فضا میں 2 سال بیت گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہو گئی، اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 110 سال ہو چکی تھی۔ بعض روایتوں کے مطابق 120 اور بعض کے مطابق 140 کا بھی ذکر ہے، لیکن اکثر علماء نے 110 کا ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی عمر 110 سال ہو چکی تھی، اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ اب کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ سکتا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ کچھ فکر تھی تو اپنے پوتے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری دینے کے لیے اپنے پاس بلایا، اور بلا کر کچھ دیر گفتگو کی اور اشعار کی صورت میں ان کو وصیت فرمائی۔ اس کے اب ترجمہ کچھ یوں ہے، کہنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد اپنے بھتیجے کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا، اپنی اولاد سے بڑھ کر شفقت دینا، ہر آڑے وقت میں ان کے لیے سینہ سپر ہو جانا اور ہر میدان میں ان کی مدد کرنا۔ یہ وصیت کر کر حضرت عبد المطلب مطمئن ہو گئے، گویا کہ دل میں کچھ بوجھ تھا اور وہ بوجھ اتر گیا۔ آخر کار تقریباً 110 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب انتقال فرما گئے۔ آپ کی وفات واقعہ فیل کے 8 سال بعد ہوئی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں آپ کی قبر بنائی گئی، وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 8 سال کی تھی جب آپ کے والد دادا کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے سر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور جب جنازہ لے کر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اس جنازے کے پیچھے جا رہے تھے اور اپنے دادا کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بعد میں لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم